کفار مکہ کا لشکر ابو جہل کی سرکردگی میں میدان بدر کی جانب مکہ شریف سے روانہ ہو چکا تھا، اور یہ تفصیل بھی تھوڑی سی بتائی تھی کہ ان میں بعض وہ لوگ بھی تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کا معاملہ ہو جب ہمارا قافلہ سلامتی سے واپس آ گیا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم خونریزی کریں، لیکن ابو جہل بہرحال سرکشی پر آمادہ تھا اور وہ ان لوگوں کو لے کر میدان بدر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی تفصیل تھوڑی سی بتائی کہ اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد جو بھی تیاری مناسب تھی انتظام کر کے میرے آقا بھی اپنے ساتھ 313 مجاہدین کو لے کر میدان بدر کی جانب روانہ ہو گئے۔ کچھ تفصیل میں نے کل بتائی تھی، اور مجاہدین کا عالم یہ تھا جو میں نے ذکر کیا کہ سواری کے لیے کل 70 اونٹ تھے، 1 یا 2 گھوڑے تھے، اور اسلحے کے طور پر 8 تلواریں تھیں، بعض ان میں ٹوٹی ہوئی کچھ کمانیں تھیں اور چمڑے چڑھی ہوئی لاٹھیاں تھیں۔ یہ ان صحابہ کا ساز و سامان تھا۔ روانگی مدینہ طیبہ سے اس انداز پر ہوئی کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اونٹوں پر باری مقرر کر دی تھی، چونکہ کم و بیش 80 میل کا سفر طے کرنا تھا، سخت گرمی کا موسم، شدت کی گرمی تھی، اور یہ میں نے بتایا کہ بعض صحابہ وہ تھے کہ جن کے پیروں میں جوتے نہیں تھے تو انہوں نے پیروں میں پرانے کپڑوں کے چیتھڑے باندھ لیے تھے کہ پیدل چلنے میں گرم ریت سے تکلیف نہ ہو۔ بعض صحابہ وہ بھی تھے کہ جن کے بدن پر صرف تہبند کے علاوہ کوئی دوسرا لباس نہیں تھا۔ بظاہر اس بے سر و سامانی کے عالم میں صحابہ اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک ایک اونٹ پر 3 صحابہ کو مقرر کر دیا تھا کہ وہ باری باری اس پر سوار ہو کر سفر کریں گے، یعنی اگر ایک صحابی ایک منزل یا جتنا بھی فاصلہ طے ہوا اونٹ پر بیٹھ کر چلیں گے، 2 صحابی نکیل پکڑ کر چلیں گے، تو ان کے بعد دوسرے کی باری، دوسرے کے بعد تیسرے کی باری، اور خود اللہ کے پیارے حبیب کی شان رحمت اور عدل و انصاف کا معاملہ دیکھیں کہ بھئی اگر سرکار چاہتے تو تنہا اکیلے اونٹ پر سفر کرتے، کوئی اعتراض کرنے والا تو نہیں تھا، بھئی سبھی تو جانثار صحابہ ہیں، لیکن میرے آقا کی ایک حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا بعثت معلماً، اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے لیے معلم بن کر آیا ہوں، یعنی تمہیں سکھانے والا بن کر آیا ہوں، تعلیم دینے والا بن کر آیا ہوں۔ تو علماء ذکر کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے پیارے حبیب تنہا بھی سفر کرتے تو کسی صحابی کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن ممکن تھا کہ کوئی معترض بعض میں کہتا کہ جب سواری کی اتنی قلت تھی تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ بھئی معترض اندھا ہوتا ہے، حقیقت کو نہیں پہچانتا، تو سرکار کی شان رحمت اور عدل و انصاف کا
منظر دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے بھی اپنے ساتھ حضرت علی مرتضی اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو مقرر کر لیا تاکہ عدل و انصاف کا معاملہ باقی رہے، کسی کو اعتراض کا کوئی موقع ملنے نہ پائے۔ اللہ کے حبیب کا یہ انداز کرم ہے امت کو تعلیم دینے کے لیے، اور اس انداز سے صحابہ کا یہ قافلہ میدان بدر کی جانب رمضان شریف کی 12 تاریخ کو روانہ ہوا ہے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ گرمی کی شدت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کیا صحابہ نے روزے چھوڑے ہیں، نمازیں قضا کی ہیں؟ یہیں پر اپنے کردار و عمل کا ہم جائزہ لیں کہ جب صحابہ اس عالم میں روانہ ہو رہے ہیں لیکن نہ روزے چھوڑے جا رہے ہیں نہ نمازیں قضا کی جا رہی ہیں، تو آج ہم جیسا انسان آرام و آسائش کے ماحول میں رہتے ہوئے اگر نمازیں قضا کرتا ہے، روزے چھوڑتا ہے، تو اپنا حساب خود لے کہ قیامت میں وہ کون سا منہ لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ میاں صحابہ کا پاکیزہ کردار بتا رہا ہے کہ کوئی عالم بھی ہو لیکن شریعت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، کوئی بھی حال ہو شریعت کا دامن نہیں چھوڑا جائے گا۔ مولا کریم ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں آپ کو اور ہمیں بھی احترام شریعت کی اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ادھر سرکار صحابہ کو لے کر کے روانہ ہو رہے ہیں منزلیں کرتے ہوئے، ادھر ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر میدان بدر کی جانب آ رہا ہے۔ تفصیلات ہیں، علماء نے ذکر کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے میدان بدر میں پہنچنے سے پہلے ممکن ہے 2-3 دن کا عرصہ رہا ہو کہ ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر میدان بدر میں آ گیا تھا، اور اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے اس وقت کے جنگی نقطۂ نگاہ سے میدان بدر کے اس اونچے ٹیلے پر، اس زمین پر اپنے خیمے لگا لیے جہاں کی زمین کچھ سخت تھی، کچھ ہموار تھی، اور ساری سہولتیں بظاہر اسے نظر آئیں، اور وہاں پر اس نے پہلے سے اپنے لشکر کو وہاں پر ٹھہرا دیا اور قبضہ کر لیا، یہ سوچ کر کے کہ یہاں پر ٹھہرنے کے بعد ہمیں مسلمانوں سے جنگ کرنا آسان ہوگا۔ بھئی پہلے ہی پہنچ گیا تھا، پورے میدان میں جہاں چاہتا پڑاؤ ڈالتا، لشکر کو ٹھہراتا، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ جہاں اس نے اپنے لیے لشکر کے ٹھہرنے کا معاملہ منتخب کیا، کل وہی اس کے لیے عذاب جان بن گیا ہے۔ تفصیل آگے میں عرض کروں گا، اور یہیں پر تھوڑی دیر ذہن کو حاضر کر کے ایک روایت اور سنتے چلیں، کیونکہ ممکن ہے کہ 2-3 دن میں اس تفصیل کو ہم پورا کر سکیں کہ ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر میدان بدر میں پہلے آ گیا ہے، 2 دن یا 3 دن پہلے ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اس وقت بھی جنگ نہیں چاہ رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ میدان بدر سے واپسی ہو جائے۔ اس میں قبیلے بنی زہرہ کے لوگ اور دوسرے لوگ تھے، وہ تفصیلات ہیں۔ یہیں پر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ شفا شریف کے اندر بھی اور دوسرے اصحاب سیر نے نقل کیا ہے، اس کو غور سے سنیں، درود پاک پڑھ لیں تو بات میں عرض کر دوں۔ ابو جہل کے لشکر میں اس کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام اخنس ابن شریق تھا، اور یہ منافق قسم کا آدمی تھا، بہت جہاں دیدہ،
چرب زبان اور بہت ہی مکر و فریب کا آدمی تھا، ابو جہل کے لشکر میں موجود ہے۔ دیکھو اللہ اپنے پیارے حبیب کی عظمت کس طریقے پر ظاہر فرما رہا ہے۔ بھئی کہا گیا ہے کہ الفضل ما شہدت بہل آداؤ، بزرگی اور کمال وہ ہے جسے دشمن بھی تسلیم کر لے اور دشمن بھی اقرار کرے کہ واقعی یہ کمال اور بزرگی ہے۔ تو قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں اور بھی دوسرے سیرت نگاروں نے تذکرہ کیا کہ رات کا وقت ہے، اخنس ابن شریق ابو جہل کے خیمے میں آیا، تنہائی کا معاملہ ہے، اور آنے کے بعد اخنس ابن شریق ابو جہل سے دو ٹک سوال کرتا ہے، یا ابا الحکم اخبرنی عن محمد ہوا صادق ام کاذب۔ یعنی ابو جہل کا شروع میں نام ابو الحکم تھا، یعنی فیصلہ کرنے والا، لیکن جب اللہ کے حبیب کی مخالفت کی اور دین اسلام کی تو ابو جہل ہو گیا اور قیامت تک ہی ابو جہل کہلائے گا۔ تو اخنس ابن شریق کہتا ہے کہ یا ابا الحکم اخبرنی عن محمد ہوا صادق ام کاذب، یعنی اے ابو جہل مجھے بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ دیکھو میدان بدر ہے، ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر لڑنے آیا ہے، اور اخنس ابن شریق یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ سچی بات بتانا، لیس غیری و غیرک ہاں ہونا، یہاں میرے اور تیرے علاوہ تیسرا کوئی نہیں، سچ بولنا، تنہائی کا معاملہ ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے اور تیرا کیا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے۔ تو اگر ابو جہل اپنے خیمے میں رات کی تنہائی میں وہاں پر بھی سرکار کی برائی کرتا اور سرکار کی شان میں گستاخی کرتا تو کوئی تعجب کی بات تو نہیں تھی۔ وہ اتنا بڑا مخالف ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، لیکن اپنے آقا کی عظمت کو پہچانو کہ رب تعالیٰ کس طرح اس ظالم کے منہ سے اپنے حبیب کی شان بیان کروا رہا ہے۔ جب اخنس ابن شریق نے کہا کہ لیس غیری و غیرک ہاں ہونا، یہاں میرے اور تیرے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، سچ بولنا، معاملہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے؟ تو ابو جہل برجستہ کہتا ہے، اے اخنس ابن شریق واللہ ان محمدن لصادق، کہتا واللہ خدا کی قسم، انا کے معنی بے شک اور لام کے معنی ضرور، یعنی تاکید در تاکید، کہتا ہے اے اخنس ابن شریق واللہ ان محمدن لصادق، خدا کی قسم بے شک محمد ضرور سچے ہیں، وما کذا محمد قط، اور محمد کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں۔ ابو جہل اقرار کر رہا ہے سرکار کی صداقت کا، سرکار کی سچائی کا، اس کے یہی الفاظ شفا شریف میں ہے کہ واللہ ان محمدن لصادق وما کذا محمد قط، کہ بے شک خدا کی قسم محمد ضرور سچے ہیں اور وہ آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ اب اس سے بڑھ کر شہادت اور کیا ہوگی؟ ابو جہل اقرار کر رہا ہے تو اخنس ابن شریق چرب زبان تھا، پلٹ کر کہتا ہے پھر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ جب اقرار ہے قسم کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، تو پھر آخر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ لڑنے کے لیے کیوں آیا ہے؟ مقابلے کے لیے کیوں آیا ہے؟ تو دیکھو اب اس کے دل کا چور ظاہر ہوا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ وہ سچے ہیں، لیکن سنو، اذا ذهب بنو قصی باللواء والسقایت والحجابت
وہ نبوت فماذا یکون لسائر القریش، یعنی اے اخنس ابن شریق، جب مرتبے اور عزت والے سارے کام ان کے خاندان والوں کو مل گئے، یعنی اس زمانے میں یہ 2-3 کام، حاجیوں کو پانی پلانا، جھنڈا اٹھا کر چلنا ایک دستور تھا، خانے کعبہ کو غلاف پہنانا، یہ سارے معاملات سرکار کے خاندان والوں میں تھے۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ جب ان کے خاندان کے لوگوں کو پانی پلانے کا مرتبہ ان کے پاس، جھنڈا اٹھانے کا مرتبہ ان کے پاس، خانے کعبہ کو غلاف پہنانے کا مرتبہ ان کے پاس، اور نبوت جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ محمد الرسول اللہ کو مل گئی، تو ہمارے لیے کیا بچا؟ ہم حسد میں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ میاں ظاہر ہو گیا کہ جب حسد آ جائے، دل میں کینہ آ جائے، بغض آ جائے، عداوت آ جائے، تو آدمی چمکتے ہوئے سورج کو بھی نہیں دیکھ پاتا اور اس کی حقیقت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی عظمت کو دیکھو، ان کی شان کو دیکھو، ابو جہل خود اقرار کر رہا ہے اور رب تعالیٰ اس کی زبان سے حقیقت کو ظاہر فرما رہا ہے۔ یہ بدر میں واقعہ ہوا۔ اسی کے بعد بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب اخنس ابن شریق نے یہ گفتگو سنی اور دوسرے حالات کا جائزہ لیا، تو جنگ ہونے سے پہلے ہی اخنس ابن شریق اور قبیلے بنی زہرہ کے لوگ ابو جہل کو چھوڑ کر کے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے کہ ہمیں اس جنگ میں ابو جہل کے ساتھ شریک نہیں ہونا۔ اب ایک جزیہ اور سمجھ لیں تاکہ آنے والے واقعات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، یہ متفرق باتیں ذہن میں رہیں تاکہ جب اصل اور واقعات آگے کے سامنے آئیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ابو جہل کے متعلق حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس شریف میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے۔ تفصیل تو میں عرض کروں گا کہ جس وقت ابو جہل میدان بدر میں مارا گیا ہے، تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اس کا سر کاٹ کر کے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے، تو سرکار نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت میں ایک فرعون تھا، اور میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ کی امت کے فرعون سے بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ ظالم، یعنی ابو جہل فرعون ہے امت محمدی کا۔ تو اب اس کے متعلق ایک روایت حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، آپ نے کتنے معجزے دکھائے، ابو جہل نے کتنے معجزے دیکھے، لیکن ہمیشہ انکار کرتا رہا، مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سرکار کسی راہ سے غالباً گزر رہے ہیں، پتھر کی ایک چٹان تھی، ابو جہل بھی سامنے آ گیا، اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر کی چٹان ہے، اگر آپ یہ معجزہ دکھا دیں کہ یہ پتھر کی چٹان شق ہو جائے اور اس میں سے مور نکلے اور وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ اور یا دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا اس کی چونچ میں ایک تحریر ہو جس پر آپ کی نبوت و رسالت کی شہادت لکھی ہو، میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں، اے ابو جہل، اگر میں یہ معجزہ دکھا دیتا ہوں تو کیا ایمان لے آئے گا؟ ابو جہل اقرار کرتا ہے کہ ہاں، اگر آپ نے یہ معجزہ دکھا دیا تو میں یقیناً آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ وہ ظالم جان رہا، اس کو گمان تھا کہ پتھر میں سے مور کہاں نکلے گا،
اور پھر وہ کہاں سے گواہی دے گا, کہاں سے اس کے پاس تحریر ہوگی. کہ علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اقرار کیا, اللہ کے پیارے حبیب نے پتھر کی جانب اشارہ کیا, پتھر شق ہو جاتا ہے, وہ چٹان پھٹ جاتی ہے, اس میں سے مور نکلتا ہے. بروایت مور نے بزبان فصیح گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. یا بروایت اس کی چونچ میں تحریر نورانی دبی تھی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا. ابو جہل کے تو حواس اڑ گئے. وہ کہتا ہے کہ بچہ یہ کیجئے کہ جس طرح یہ مور چٹان سے نکلا اسی میں پھر چلا جائے اور پتھر برابر ہو جائے, میں اقرار کر لوں گا. سرکار نے اشارہ فرمایا, مور پتھر کے اندر چلا گیا, چٹان برابر ہو گئی. میاں مقدر میں ہوتا تو کلمہ پڑھ لیتا, ایمان لے آتا, لیکن جب مہر لگ چکی تھی تو جب سرکار کے یہ دونوں معجزے دیکھے کہ پتھر سے مور کا نکلنا, نبوت و رسالت کی شہادت دینا اور پھر سرکار کے اشارے پر مور کا پتھر میں چلا جانا, پتھر کا برابر ہونا, دونوں معجزے دیکھے ابو جہل نے تو گستاخانہ انداز میں یہ کہتا ہے کہ انتا اسحرو من سحارت فرعون, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کے زمانے کے جادوگروں سے بڑھ کر کے آپ جادوگر ہیں معاذ اللہ. گستاخی کے کلمات کہ انت اسحرو من سحارت فرعون, یعنی فرعون کے زمانے کے جادوگروں سے بڑھ کر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا, ان جادوگروں سے بڑھ کر کے معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں. حالانکہ ان کو تو بعد میں ایمان کی توفیق ملی, ایمان لائے, شہادت کا درجہ بھی ملا, لیکن یہ ظالم انکار کر رہا ہے. اور جب اس نے گستاخانہ انداز میں سرکار کی بارگاہ میں یہ گستاخی کے کلمات کہے تو اللہ کے پیارے حبیب کو اب جلال آ گیا. جب ابو جہل نے یہ کہا کہ انت اسحر من سحارت فرعون, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرعونی جادوگروں سے بڑھ کر جادوگر ہیں, تو اللہ کے حبیب کو جلال آ گیا اور ارشاد فرمایا ابو جہل انت مقتول اشر من قتل فرعون, یعنی فرعون کی موت سے بڑھ کر تیری بدتر موت ہوگی, یعنی اس فرعون سے بڑھ کر تو بدتر فرعون ہے. جو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ پیشین گوئی آ کر کے میدان بدر میں پوری ہوئی ہے, جس کی تفصیل میں عرض کروں گا. تو یہ دونوں جزیات ذہن میں رکھیں. اب یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو لے آئیں تاکہ آنے والے واقعات سے ذہن کا ایک رابطہ اور تعلق ہو جائے. ابو جہل کا لشکر پہلے سے ٹھہرا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جب 313 صحابہ کو لے کر کے میدان بدر میں آئے ہیں تو روایتوں کے مطابق میدان بدر کا جو نشیبی علاقہ تھا, وادی کا, گہرائی کا, جہاں ریت تھی کہ جس میں چلنے میں اونٹوں کے پیر بھی دھنستے تھے, سرکار نے اس جانب کو رخ کیا. یعنی یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کے پیارے حبیب اگر میدان بدر میں آئے ہیں تو مجبور ہو کر کے نہیں آئے ہیں, صاحب اختیار ہو کر آئے ہیں, مختار کل ہیں, لیکن نبی کی ہر ادا امت کی تعلیم کے لیے ہے. اور یہ قدرت کا نظام کہ میدان بدر میں جتنے کنویں تھے وہ سب اسی وادی کے اندر تھے. اگر ابو جہل چاہتا تو پہلے ہی سے قبضہ کر لیتا, لیکن قدرت نے گویا عقل پر پردے ڈال دیے کہ وہ اونچی زمین پر ٹھہرا, لیکن وہ نیچی زمین جہاں پر کنویں تھے یا چشمہ تھا وہاں ٹھہرنے کی اسے توفیق نہ ملی. اس نے یہ سوچا کہ ریت پر چلنا اور لڑنا آسان نہ ہوگا, سخت زمین پر چلنا اور لڑنا آسان ہوگا.
راویوں کا بیان کہ سرکار اس وادی میں آئے، ایک کنویں کے قریب ٹھہر گئے، ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ وحی الہی کی بنیاد پر ہے، یعنی حکم ربی ہے کہ یہیں ٹھہرا جائے، تو ہمارا سر خم ہے، ہم آپ کے غلام ہیں جو حکم دیں گے، ہم اسے مانیں گے، اور اگر وحی الہی نہیں ہے اور سرکار یہاں قیام فرما رہے ہیں تو میری ایک رائے قبول فرما لیں، اگر پسند آئے تو اس پر عمل فرمائیں گے۔ عرض کرتے ہیں وہ صحابی، یا رسول اللہ صرف ایک کنویں پر ہی قبضہ نہ کیا جائے، ابھی جب ہمارا اختیار ہے اور موقع ہمارے ہاتھ میں ہے تو میدان بدر کی اس وادی میں جتنے کنویں ہیں سب پر قبضہ کر لیا جائے، تاکہ جنگ کی حالت میں کفار کو پانی کا ایک قطرہ میسر نہ آئے، ان کو اپنے قابو میں کر لیا جائے اور ہمارا قیام اسی وادی میں ہو۔ اللہ تعالی ہماری نصرت و مدد فرمانے والا ہے۔ راویوں کا بیان یہی ہے کہ سرکار نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ دیکھو تائید الہی ساتھ ہے، جتنے کنویں تھے تمامی کنووں پر اللہ کے پیارے حبیب کا، صحابہ کا قبضہ ہو گیا، لشکر اسلامی ٹھہر گیا۔ علماء ذکر کرتے ہیں کہ ایک کنویں جو تھے انہیں بند کر دیا گیا اور ایک کنویں کو گھیرے میں لے کر اس کے گرد حوض کی شکل بھی بنا دی گئی، اور وہ ریت کہ جس پر چلنا دشوار تھا، رب تعالیٰ کا وہ کرم کہ ایسی موسلا دھار بارش ہوتی ہے کہ وہ ریت جم کر کے مضبوط مٹی کی طرح ہو گئی، اور وہ زمین جہاں ابو جہل ٹھہرا تھا ایسا کیچڑ بن گئی کہ چلنا دشوار ہو گیا۔ بھئی تائید الہی ہے، رحمت الہی ساتھ میں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یعنی جب کبھی باطل کا مقابلہ ہو، کبھی ظالم و جابر کا مقابلہ ہو تو اپنی قلت اور کمی کو نہ دیکھنا، اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرنا۔ رب فرماتا ہے جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرما کر تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہاں یہ تائید الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور وہ حوض جو صحابہ نے بنایا تھا، رب تعالیٰ کا وہ کرم کہ وہ پورا حوض پانی سے لبریز ہو گیا۔ اتنی سخت گرمی کا موسم، شدت کی گرمی، لیکن صحابہ کے لیے پانی کی کوئی دقت نہیں تھی۔ ریت جم کر چلنے پھرنے کے لیے ایک سخت زمین کی طرح ہو گئی تھی، اور صحابہ نے اس پر آرام سے اپنے خیمے لگا دیے اور ٹھہر گئے۔ اور پھر مشورہ کر کے بس آخری بات اس وقت کی میں عرض کروں گا کہ ایک اونچے سے ٹیلے پر اللہ کے پیارے حبیب کے لیے ایک عریشہ بنا دیا گیا، صحابہ کے مشورے سے ایک عریشہ بنا دیا گیا۔ عریشہ کے معنی چھپر کے آتے ہیں، جسے آپ ایک جھونپڑی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھئی گھاس یا کھجور کی پتیاں تھی، انہی کا ایک چھوٹا سا چھپر بنا دیا گیا کہ اس چھپر میں اللہ کے پیارے حبیب جلوہ فرما رہے، اور جب جنگ کا معاملہ ہو تو وہیں سے اللہ کے پیارے حبیب جنگ کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے اور صحابہ کو تعلیم دیتے رہے، ہدایت دیتے رہے۔ صحابہ نے یہ سب انتظام کر لیے۔ دن اسی میں گزر گیا، جمعرات کا دن تھا، گزر گیا، رات آئی، یہاں موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ رات تو اپنی جگہ اندھیری، کفار کو تو چلنا پھرنا دشوار۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی چونکہ منزلیں طے کر کے آئے تھے، رب تعالیٰ کا وہ کرم کہ ایسا انتظام فرما دیا کہ ریت آرام کے لائق ہو گئی، موسم ٹھنڈا ہو گیا، خوشگوار ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب تو اپنے عریشے پاک میں ہیں، جملہ صحابہ گہری نیند سو رہے ہیں،
صرف بیدار ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور صحابی ہیں جو سرکار کے عریشے کے قریب پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی دشمن داخل نہ ہو سکے. بعض علماء کے ایک قول میں نے پیش کیا، میں نے پڑھا کتابوں میں، انہوں نے ذکر کیا کہ میاں یہ صحابہ پیدل چل کر آئے تھے، 80 میل کا سفر طے کیا تھا، کل صبح کو انہیں جہاد کرنا تھا. اگر تکان کی وہ منزل ہوتی تو میدان جہاد میں بظاہر کیا عالم ہوتا. 80 میل کا سفر گرمی کی شدت میں اور روزہ رکھ کر معمولی کام نہیں تھا. تو رب تعالیٰ نے وہ غیب سے انتظام فرما دیا کہ موسم کو اتنا خوشگوار بنا دیا کہ اس کی راہ میں نکلنے والے اس کے یہ پاک باز بندے رات کو آرام کر لیں تاکہ صبح میدان جہاد میں تازہ دم رہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور بڑے پیارے انداز میں اس چیز کو ظاہر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سو رہے ہیں لیکن اللہ کے حبیب تنہا بیدار ہیں اپنے عریشے پاک میں. گویا ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ باراتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب کے، بارات سو رہی ہے اور دولہا جو ہے وہ بارات کی نگہبانی کر رہا ہے. سرکار اپنی رحمت سے نواز رہے ہیں. علماء نے جو دعائیں نقل کی ہیں کہ سرکار کی زبان پر بار بار یا حیو یا قیوم کے بھی الفاظ کلمات مبارکہ تھے اور سرکار سجدے میں سر رکھ کر کے گریہ و زاری میں مصروف، اور اس قدر گریے کا عالم کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ سرکار کی چادر مبارک آپ کے شانے مبارک سے پھسل کر کے زمین پر آ جاتی تھی بے قراری کے عالم میں، اور سرکار دعا میں یہی مصروف تھے اور یہی عرض کرتے تھے کہ پروردگارا میں نے ان 313 کو، تیرے ان نیک پاک باز بندوں کو تیری راہ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اے مولا کریم ان کی مدد فرما. دیکھو اللہ کے حبیب قبولیت کی کتنی بڑی سند دے رہے ہیں. ہے صدیق اکبر اور دوسرے راویوں کا بیان کہ بار بار سرکار یہی عرض کرتے پروردگارا اگر یہ 313 جو تیری راہ میں آئے ہیں اگر یہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی پوجنے والا نہ ہوگا، تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اے مولا ان کی مدد فرما، انہیں فتح اور نصرت عطا فرما. میاں کتنی مقبول ترین ہستیاں ہیں. اور بار بار سرکار یہ بھی عرض کرتے کہ اے پروردگارا تیرا وعدہ کرم حق ہے، جو تو نے وعدہ فرمایا ہے آج میدان بدر میں اپنے وعدے کو پورا فرما دے. اور اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے اور بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ الہی اب وعد لیلۃ المعراج پورا کر، الہی اب وعد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو فرمایا ہے وعدہ آج پورا کر. سرکار کے بس یہی کلمات تھے اور یہی دعا فرما رہے تھے. رات بھر اسی عالم میں اللہ کے حبیب نے دعا میں گزارا ہے، یاد الہی میں گزارا ہے. کس قدر رحمت کا عالم ہے اپنے غلاموں پر اور کتنی بڑی کرم نوازی ہے. ادھر رات گزرتی ہے، کفار کا لشکر اپنی تیاریوں میں ہے، اور ادھر اذان فجر ہوئی، سرکار نے نماز پڑھائی اور اب صحابہ کو میدان جنگ میں سب بستہ کرنے کے لیے حکم دیا. تو آگے کی تفصیلات انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا.